الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں، خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ایک امر کن سے ساری کائنات بنائی ہے. وہ ہستی جس نے انسان کو عزت کا، کرامت کا، شرف کا تاج پہنایا، انعامات اور اکرامات کی بارشیں فرمائی ہے. وہ ذات جو مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہم بندے ہیں. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جن کی نظر رحمت سے تاریک دل جگمگاتے ہیں. وہ ہستی کہ جس نے کلمہ پڑھا کر انسان کو مقام انسانیت تک پہنچایا، مقام عزت تک پہنچایا. وہ ہستی جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنایا. وہ ہستی جس نے عثمان بن عفان کو ذو النورین بنایا اور مولا علی شیر خدا کو حیدر کرار بنایا. وہ ہستی کہ جن کے لائے ہوئے علم سے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے ہیں. وہ ہستی کہ جن کی نظر سے عام آدمی صحابی بن جاتا ہے. درود ہو، سلام ہو اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. درود سلام اس ہستی پر جو کوثر کا ساقی ہے، جنت کا قاسم ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، یتیموں کا، غلاموں کا آسرا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے روز محشر شفاعت فرمانے والے ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ایک حدیث میری نظر سے آج گزری ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے. حضرت علقمہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جمعے کے لیے گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے.
تو کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں گئے تو دیکھا ہم سے پہلے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جمعے کے دن 3 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 4 میں سے چوتھا ہوں اور چوتھا بھی دور نہیں ہے۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ارشاد فرمائی، کیا فرماتے ہیں؟ ان الناس یجلسون من اللہ یوم القیامت علی قدر رواحہم الی الجمعات الاول والثانی والثالث۔ فرماتے ہیں یقیناً روز قیامت لوگ جمعے کے لیے حاضر ہونے کی ترتیب سے اللہ کے حضور بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح جمعے کے دن آتے ہیں نا، اسی ترتیب سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے حاضر ہونے والا پہلے نمبر پر ہوگا، پھر جو دوسرے نمبر پر آیا وہ دوسرے نمبر پر ہوگا، جو تیسرے نمبر پر آیا وہ تیسرے نمبر پر ہوگا۔ قیامت کے دن بھی یہی ترتیب ہوگی، جو مسجد میں جمعے کے دن حاضر ہوتا ہے اسی ترتیب سے اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کا قرب انہیں ملے گا، اللہ کی رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں کہ جو جمعے کے دن پہلی ہی گھڑی میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری مقدس، متبرک، مبارک، عظیم، بے مثال، لاجواب، لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور اس کتاب مبین کے آخری پارے میں ایک سورت جسے سورۃ التکاثر کہا جاتا ہے، سورۃ التکاثر کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ اسلامی تعلیمات میں آخرت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ عقیدہ آخرت جو ہے، یعنی موت کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس زندگی میں جزا اور سزا کا معاملہ ہے، تو فکر آخرت جو ہے یہ اسلام کی اساسی اور بنیادی تعلیم ہے۔ مومن آدمی زندگی گزارتا ہے تو اس نیت سے گزارتا ہے کہ بعد از مرگ جو زندگی آنے والی ہے میں نے اس کے لیے زندگی اچھے سے گزارنی ہے۔ مومن آدمی جب زندگی گزارتا ہے تو اس نیت سے گزارتا ہے کہ وہ دنیا کو مستقل قیام گاہ پرماننٹ پلیس نہیں سمجھتا، اسے پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے، میں نے یہاں رکنا نہیں ہے۔ ہر وقت مومن آدمی فکر آخرت میں لگا رہتا ہے اور آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، آخرت کے لیے وہ سامان جمع کرتا ہے ثواب کی صورت میں، اچھے اعمال کی صورت میں، کیونکہ اسے معلوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اس کی اب تفسیر پڑھے تو یہی مومن آدمی سمجھتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ مومن جانتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ آخرت کی جو فکر ہوتی ہے، عقیدہ آخرت انسان کے اندر عبادت الہی کا وہ شوق پیدا کرتی ہے۔ نماز اس لیے ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو اور اس کا اجر ہمیں اللہ آخرت میں عطا فرمائے۔ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے، گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے، اور نیکی کے کاموں میں رغبت پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے آج میں نے حق ادا نہیں کیا ماں کا یا باپ کا یا پڑوسی کا یا بھائی کا، تو کل میری آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اللہ پوچھے گا اس حوالے سے۔ تو وہ نیک اعمال کا جو جذبہ ہے اس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے، آخرت کی جو فکر ہے وہ اس کو نیک کاموں پہ ابھارتی ہے، وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، وہ کردار کی مضبوطی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ آخرت کی فکر رکھنے والا ہر انسان ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں لگا رہا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا رہا، موت کے وقت بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، صبح محشر بھی کامیابی ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کا ہی نمازی، رمضان ہی کا مومن ہو، نہیں، وہ جانتا ہے چھٹ جاتا ہے یک لخت ہر ایک اپنا پرایا، یہ ساعت آخر بھی بڑی عجب گھڑی ہے، ایک تو ہے کہ تمناؤں کی تکمیل میں سرشار، ایک موت ہے کہ ہر وقت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ یک دم موت نے آنا ہے، کوئی دستک دے کے نہیں آئے گی کہ میں 10 منٹ کے بعد آنے والی ہوں تو تیاری کر لے، نہیں، اسے پتہ ہے کہ یک دم آئے گی موت اور سب کچھ چھوٹ جائے گا یہاں پر۔ موت کی تیاری ہر مومن بندہ جس کا اللہ رسول اور آخرت پر ایمان ہو، وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ آخرت کی فکر جس کو ہوتی ہے، وہ نزع کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کی تیاری پہلے سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو عقیدہ آخرت، فکر آخرت مومن ہر لمحے رکھتا ہے، اور اسی لیے یہی سوچ ہے کہ پھر مومن کی قبر جو ہے وہ روشن رہتی ہے۔ قبریں آپ دنیا میں دیکھیں کتنے لوگوں کی ہیں، کہیں سالوں میں کوئی جانے والا نہیں ہوتا، اور کچھ قبریں ایسی بھی ہیں، کچھ قبر والے ایسی بھی ہیں کہ فجر کے وقت بھی جاؤ تو ہجوم نظر آتا ہے، رات کے آدھی رات بھی جاؤ تو بھی داتا علی حجویری کے شہر ان کے مزار پر آپ کو رش ہی نظر آتا ہے۔ غوث اعظم کے دربار پر جائیں، آپ کو صبح بھی رش نظر آتا ہے اور شام بھی رش نظر آتا ہے۔ کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی اولاد پوچھنے کے لیے نہیں آتی، اور کچھ قبریں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے یہاں سے ملک سیریا اور عراق اور مصر کا سفر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی زندگی میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جنہوں نے اپنی آخرت کو بہتر کیا، جنہوں نے اپنی آخرت پر محنت کی ہے، ان کی قبریں دنیا میں بھی روشن نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا اللہ نے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے اعمال کے بدلے، جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نہیں جانتا۔ وہ مومن لوگ جنہوں نے اپنی آخرت پر توجہ دی ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کا سامان ہماری نظر میں ہے یہ بہت کم اور یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانے والا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ باقی رہنے والا، اس کو فنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے وہ سامان تیار کر رکھا ہے جہاں آدمی کا دماغ یا اس کی سوچ اور فکر کی رسائی ناممکن ہے، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں ہے، کسی ذہن نے وہ سوچا نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کی صورت میں ان بندوں کے لیے الگ سا اہتمام کیا ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، لا کا جو لفظ ہے نا یہ انکار کا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو وہ بندہ جس نے اپنی زندگی تقوی، طہارت، زہد، عبادت، اللہ کی رضا، تقوی میں گزاری ہو، قرآن کی تلاوت میں، 5 وقت نمازوں میں، اچھے اعمال میں گزاری ہو، تم کیا سوچتے ہو وہ آدمی اس کے برابر ہے جس نے کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو؟ وہ حلال کمانے والا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جوے اور شراب کے پیسے سے کماتا ہو؟ لا، اللہ فرماتا ہے ہو ہی نہیں سکتا، لا یستوون، یہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ کہاں تہجد پڑھنے والا اور کہاں فرض نماز چھوڑنے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، لا یستوون۔ پھر فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر جنت کے باغات ہیں۔ اور دوسری طرف پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ فرمایا وہ لوگ اور وہ جو نافرمان ہو تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں پھیر دیے جائیں گے۔ جن کی زندگی گناہوں کی ہے، کفر پر ہے، وہ جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے، واپس دھکیل دیا جائے گا۔ چکھو اس عذاب کا مزہ، جس کا انکار کیا کرتے تھے، چکھو اس کا مزہ۔ جنہوں نے آخرت کو بھلا کر غفلت میں زندگی گزاری، دنیا کی رنگینی، عیش و عشرت اور یہاں کی بہاریں دیکھنے کے لیے فرائض سے
منہ موڑا، عبادات سے منہ موڑا، تقوی طہارت سے دور رہے، مسجد قرآن سے دور رہے، زہد عبادت سے دور رہے، اخلاق اور کردار سے دور رہے، سارے اچھے کاموں سے دور رہے، ان کے لیے ہے پھر جنہوں نے شیطانی اعمال کو اپنایا، نفس کی خواہشات کو اپنا کر زندگی اسی میں بسر کر دی ہے، پھر ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وہ لوگ جو نیکی کے کاموں سے دور ہے، ذکر اذکار سے دور ہے، عبادات سے دور، تقوی طہارت سے دور، مسجد سے دور، اچھے اعمال سے دور، اخلاق اور کردار سے دور، سیرت کی خوبصورتی نہیں، انہیں جھنجھوڑ کر کہا الہاکم التکاثر، کیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص اور لالچ اور طمع نے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم قبروں کا منہ دیکھ رہے ہو، تم قبروں تک جا پہنچے ہو۔ ساری زندگی مال 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 جمع کرتے رہے، اس حد تک دنیا میں غافل، اس حد تک دنیا میں الجھے کہ عبادات سے بھی غافل رہے، نمازوں سے بھی غافل رہے، قرآن کی تلاوت سے بھی غافل رہے۔ اے انسان تو خسارے میں ہے، اے انسان تو جب تجھ پر وقت آئے گا، حتی زرتم المقابر، قبر کا منہ تو نے دیکھنا ہے، ہاں جب قبر کا منہ دیکھے گا پھر ہاتھ ملتا رہے گا، کاش میں دنیا میں اپنے لیے کچھ کر کے آتا۔ یہاں پہلے ہم خود اپنی ذات کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یقین کریں جو دادے بن جاتے ہیں نا، ان کو اپنے پوتوں کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کی بھی شادیاں کرانی ہیں، ان کے بھی گھر بسانے ہیں، ان کے لیے بھی زندگی سیٹ کرنی ہے۔ اپنے بچوں کی تو خیر وہ بچوں کے بچوں کی بھی فکر لے کے جا رہا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے۔ اپنے لیے کیا کمایا، اس وقت آنکھ کھلتی ہے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبروں تک پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ فرماتے ہیں قریش کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام بنو عبد مناف تھا اور دوسرا بنو سہم تھا، ان کے متعلق یہ نازل ہوئی ہے۔ ان دو قبیلوں میں عداوت رہتی تھی، ٹسل رہتی تھی، مقابلہ رہتا تھا، ہر وقت ان کے درمیان وہ فخر اور تکبر اور غرور کا مقابلے کی ایک صورت ان کے درمیان ہمیشہ رہتی تھی۔ ہمارے بندے زیادہ ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارے ہاں بہادر زیادہ ہے، ہمارے بچے زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، ہم قوم قبیلے میں ووٹ میں نمبر میں ہم زیادہ ہے، بس یہ ان کے درمیان چلا رہتا تھا۔ کاؤنٹنگ کی انہوں نے، جب کاؤنٹنگ ہوئی تو بنو عبد مناف جو تھا ان کے نمبر زیادہ نکلے، تو بنو سہم نے کہا بھائی ہم ہیں بہادر لوگ، جنگجو لوگ، میدان جنگ میں جانے والے ہیں، ہمارے جو افراد ہیں قبیلے کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جنگوں میں مارے جاتے ہیں، تو قبرستان میں جا کے قبروں کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ قبرستان بھی پہنچے ہیں اور وہاں قبروں کی کاؤنٹنگ شروع کر دی ہے۔ تو آیت قرآن نازل ہوتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک بھی جا پہنچے ہو۔ قبرستان یا قبر یہ کیا ہے؟ یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم نے قبرستان کو بھی وہ کاؤنٹنگ کر کے بندوں کی تعداد اور افرادی قوت ثابت کرنے کے لیے قبرستان کا منہ دیکھ لیا، اور وہاں بھی ہم فخر کا اور تکبر کا اور غرور کا ماحول بنا بیٹھے۔ کہا نہیں، یہ قبرستان آنا یہ عبرت کی جا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا، جس آدمی کا دل دنیا میں غرق ہو چکا ہو اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہو، جو توبہ کرنا چاہتا ہو، جو دل کو نرم کرنا چاہتا ہو، کہا وہ قبرستان کا دور ضرور جا کے کیا کرے، قبروں کا منہ جا کے ضرور دیکھا کرے، کیونکہ وہاں بھی بڑے بڑے بادشاہ لیٹے ہوتے ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے وزیر اور امیر اور ارب پتی اور کھرب پتی لیٹے ہوتے ہیں، جن کے محل اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک غریب آدمی کی طرح 2 گز زمین لیے بیٹھا ہے، یہی میسج دینے کے لیے ساری زندگی تم کمانے میں لگے رہو، آنا تمہیں اسی 2 گز زمین ہی کی طرف ہے۔ تو جس نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے، کہا وہ قبرستان جایا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص، اب یہ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے ہے، اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟
نبی علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 1000 آیات ہر روز پڑھا کریں؟ آپ غور کریں نا، سورہ بقرہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیات 286 ہیں، 286 آیات ہیں۔ آپ آگے کی صورتوں کو جائیں 176 آیتیں، آگے کی طرف سرت جاتے رہیں تو کئی سپاروں پر 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ 1000 آیتیں دن کے ہر روز پڑھا کریں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو سورہ تکاثر پڑھا کرو، یعنی سورہ تکاثر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں کوئی شخص ہر روز الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ 8 آیتیں ہیں یہ، جو ان 8 آیتوں کو پڑھے روز اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 آیتوں کا ثواب ہے صرف 8 آیتیں پڑھنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھ رہا ہوں، جو اس کو سن کر رویا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس کے لیے جنت ہے۔ جو سورہ تکاثر پڑھ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، جس نے سنا اور رویا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر پڑھ لی تو کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ نہیں روئے۔ جو نہیں روئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کوشش تو کی، ہمیں رونا ہی نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھر پڑھتا ہوں، رونے کی کوشش کرو، رونا نہ بھی آیا چہرہ رونے والا بنا لیا کرو۔ جو اللہ کے کلام کو سن کر روتا ہے خاص رحمتیں ان لوگوں پہ نازل ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم، یہ الہاکم جو ہے یہ لہو سے نکلا ہے۔ لہو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اس کے اپنے اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے۔ انسان کو اصل مقصد سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ اگر انسان کھیل کود میں تماشوں میں لگا رہے اور زندگی کے اصل مقصد کو فوت کر جائے گا، ہمارے زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ 24 گھنٹے، یہ 5 وقت نماز ہی صرف عبادت نہیں ہے، 24 گھنٹے کی ہر گھڑی عبادت ہے۔ اللہ کی رضا میں گزارے، اطاعت میں گزارے، سنت مصطفیٰ میں گزارے، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں گزارے، وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ تو وہ چیز جو انسان کو آخرت کی کامیابی سے ڈائیورٹ کر دے، کہا وہ لہو ہے۔ آپ غور کریں ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ کوئی عہدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی وزارت لینے کے لیے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی امارت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مال بنانے کے چکر میں بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑی گھر اور دکان بنانے کے چکر میں زندگی گزار رہا ہے، اور وہ جو اصل مقصد تھا زندگی کا وہ ہم بھلا بیٹھے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے۔ مال کی کثرت، ہوس، طمع، لالچ، یہ ملے ہمیں، یہ ملے، اور اس نے تمہیں اپنی اصل جو مقصد تھے اسے ڈائیورٹ کر دیا۔ الہاکم التکاثر۔ اب تکاثر کیا؟ تکاثر کا جو لفظ یہ کثرت سے نکلا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کی زیادتی۔ یہاں تکاثر کو 3 معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص، لالچ، طمع، اور بھی آ جائے۔ آج 1000 کمایا، جی چاہتا ہے کہ 1000 اور کما لوں۔ اس ہفتے میری انکم 1000 ہے، اگرچہ ادھر لکھوائی میں نے 200 ہے، کمائی میں نے 1000 ہے، تو وہ 1000 نہیں 2000 ہونی چاہیے، 2000 نہیں اب 3000۔ الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، کمانا 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 یہاں تک کہ آنکھ بند ہوگی اور قبر کا منہ دیکھ لیا۔ تکاثر کا دوسرا معنی یہ دوسروں سے بڑھ کر حاصل کرنا۔ میرے کزن نے 200 کمائے، میں 400 کماؤں، اس کی 2 گاڑی میری 4 گاڑی۔ ایک دوسرے سے جو مقابلہ ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی جو فکر ہے، حالانکہ بڑھنا قرآن تو کچھ اور، فاستبقوا الخیرات، قرآن کہتا ہے نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اب تہجد بھی شروع کرو۔ وہ صرف نفل پڑھتا ہے، آپ نفلوں میں بھی کثرت کرو۔ وہ صرف زکوٰۃ دیتا ہے، آپ صدقات میں کثرت کرو۔ فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ بڑھنا ہے تو اس جنت کے لیے بڑھو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بھی بڑھ کر ہے۔
اس جنت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھو. نہیں, ہم نے بڑھنا کس چیز میں ہے؟ ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو دنیاوی مال و دولت میں, عہدے میں, منصب میں, پاور میں. ہم نے گھر میں بڑھنا, ہم نے گاڑیوں میں بڑھنا ہے. الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا ہے ان چیزوں نے. اور تیسری بات, تکاثر کا تیسرا مطلب یہ کہ کثرت کی بنیاد پر فخر کرنا, تکبر کرنا, غرور کرنا. پہلے مال نہیں تھا, اب ہاتھ میں مال آ گیا ہے, اور اتنا مال آیا ہے کہ اب اپنے رشتہ دار کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے. جس کے ساتھ دوستی تھی اس سے دوستی بھی توڑ دی. پہلے مسجد آنا ہوتا تھا, اب مسجد آنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ نے مال دے دیا بھائی, اللہ نے مال دیا ہے, اب میں ان سب سے الگ ہوں. تو غفلت اور کثرت دو چیزیں ہیں الہاکم التکاثر کے اندر. غفلت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. یہ غافل کس چیز سے کیا؟ اچھا دیکھیں, یہاں کثرت کا ذکر ہے لیکن کس چیز میں ہے وہ بھی بیان نہیں کیا. یہاں جو کم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے کس کی طرف ہے؟ کم سے مراد کون ہے؟ الہاکم التکاثر, تمہیں غافل, یہ تمہیں کون ہے غافل کر دیا؟ کثرت. اب کثرت کس چیز کی ہے؟ اللہ نے کثرت کا ذکر نہیں کیا. یہاں کثرت سے کیا مراد ہے؟ غافل سے کیا مراد؟ کس چیز سے غفلت؟ تینوں کو ایسا پوشیدہ رکھا, اگر اس کو کھول دیا جاتا تو اس کے ہزاروں صفحات بن جانے تھے. اس کو پوشیدہ رکھا, ہر وہ چیز جو آخرت سے ڈائیورٹ کر دے, غافل کر دے, وہ چیز اس سے مراد ہے. اور کثرت, غافل, پہلی تو یہ مراد کہ غفلت کیا؟ غفلت حقوق اللہ سے غفلت ہے, اللہ کے جو حقوق ہیں ہم پر اس سے غفلت ہے. ہم غافل ہو گئے, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ سے غافل ہو گئے ہیں. ہم موت سے غافل ہو گئے ہیں, آدمیوں کو اپنی موت یاد نہیں رہتی. نزع کی تکلیف سے ہم غافل ہو گئے ہیں, موت کی تکلیف کیا ہے اس سے ہم غافل ہو چکے ہیں. حشر و نشر سے, حساب اور کتاب سے ہم غافل ہو گئے ہیں. ہم جہنم کی جو سختی گرمی ہے, پل صراط ہے, میزان پر اعمال کا تولنا, کہا ان سب سے بندہ غافل ہو گیا ہے. اور پھر بدلے میں کیا ہے؟ کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آؤ گے تو اسی قبر کی طرف, آنا تو قبر ہی میں ہے نا, حساب و کتاب تو اللہ لے گا. اس مقابلے نے تمہیں غافل کر دیا ہے اصل مقصد سے. اللہ نے ہمیں مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, اللہ نے ہمیں اعمال کمانے کے لیے بھیجا تھا کہ تم اعمال, دینداری, تقوی, پرہیزگاری اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ اعمال جس سے اللہ راضی ہو اس میں اپنی زندگی گزارو. ہماری پوری توجہ اس وقت من حیث القوم, کیا امام, کیا مقتدی, میں مجموعی طور پر کلام کر رہا ہوں, سب کی نظر دولت پر ہوتی ہے, سب کی نظر مال پر ہوتی ہے. یہ مال ہی ہے جو رشتوں میں خون کروا دیتی ہے. یہ مال ہی ہے جو سگے بھائی اور بہن آپس میں لڑ پڑتے ہیں مال کی وجہ سے. وہ یہ تفسیر میرے سامنے برہان القرآن, اس میں اسی صورت کے تحت ایک روایت نقل کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرتے ہیں تو دیکھا 3 بندے مرے پڑے اور سونا ان کے قریب پڑا ہے. یا اللہ, یہ کیا معاملہ؟ کہا ان کو سونا ملا. تینوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا آدھا آدھا بانٹنا ہے. 2 نے آپس میں ذکر کیا کہ آپ, تیسرے کو کہا آپ جائیں اور کھانا لے کے آئے, ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ گیا کھانا لینے, یہ دونوں پیچھے پالیسی کر بیٹھے کہ جناب جیسے ہی وہ آتا ہے اس کو قتل کر دیں گے, بجائے 3 حصوں کے 2 حصوں میں کیوں نہ کریں ہم. دونوں اس پہ راضی ہو گئے کہ اس کو قتل کرنا ہے. وہ بھی چیمپئن تھا, اس نے وہاں سوچا کہ اچھا یہ مال سونا مل گیا, کیوں 3 میں تقسیم ہو, یہ کلہ میرا ہی کیوں نہ. اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. وہ جب پہنچا تو ان دونوں نے اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھے, کھانا کھایا, وہ بھی مر گئے. تو سونا ادھر کا ادھر ہی رہ گیا ہے. جس مال کی خاطر بھائی, سگے بھائی آپس میں لڑتے ہیں, رشتہ دار لڑتے ہیں, وہ 30 40 سال کی دوستی جب کاروبار میں بزنس پارٹنرشپ ہوتے ہیں وہ بھی لڑ پڑتے ہیں. کس کی خاطر؟ اس مال کی خاطر جس نے دنیا میں رہ جانا ہے اور خود اکیلے قبر میں جانا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ایک صحابی ہو کے تھے, میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے, اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, لیکن اے ابن آدم, آدم کے بیٹے, تیرے مال میں سے تیرا کچھ بھی حصہ نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا.
پہن لیا بوسیدہ کر دیا، صدقہ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ یہ تین چیزیں ہماری ہیں، جو ہم کھا لیتے ہیں وہ ہمارا ہے، جو ہم پہن لیتے ہیں یہ ہمارا ہے، یا جو ہم آگے اپنے لیے بھیج دیتے ہیں وہ ہمارا ہے۔ باقی کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے سوا جو کچھ ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ کمایا آپ نے ہے، چھوڑا آپ نے وارثین کے لیے، اور اس کمائی کا حساب بھی وارثین نہیں دیں گے، اس کمائی کا حساب آپ نے دینا ہے۔ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا حساب ہم ہی نے دینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر آدمی کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک کے بجائے 2 وادیاں ہو، سونے کی وادیاں۔ یہی حال ہے یا نہیں؟ ایک دکان، ایک ٹیک اوے، یا ایک ہمارے پاس کاروبار کا کوئی ذریعہ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 4 ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وہ 2 ساتھی تھے نا، ایک جو تھا بہت بزرگ آدمی تھے، ولی اللہ بنے، ساری زندگی تقوی میں گزاری، عبادت میں گزاری، بس وہ اللہ ہی کی ذات سے اپنا تعلق قائم رکھا۔ اس کا ایک پرانا دوست تھا جو تاجر تھا، اور اس نے بڑی کمائی کی زندگی بھر، ساری زندگی اس نے دولت اکٹھی کی اور جائیدادیں بنائی، بہت کچھ بنایا۔ ایک دن اس کی ملاقات آخری وقت میں اس سے ہو گئی۔ وہ جو بزنس مین تھا، بزنس مائنڈ تھا، اس نے جا کے اس بزرگ سے کہا کہ ساری زندگی ادھر ہی بیٹھے رہے ہو، کیا کمایا تو نے؟ مجھے دیکھ کیا کچھ بنا کے آیا ہوں، محنت کی ہے، وہ میں نے ایک جائیداد بنائی ہے، میں نے بینک بیلنس میرا جا کے دیکھو، میری کوٹھیاں جا کے دیکھو، کاروبار جا کے دیکھو، تو نے کیا کمایا؟ ساری زندگی تو نے ضائع کر دی۔ وہ اللہ والا تھا، اس کو پتہ تھا جواب میں نے کیسے دینا ہے۔ اس نے ایک جواب ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ آخری کیا ہوگا، آخر وقت کیا ہوگا؟ جو کچھ تو نے کمایا ہے تیرا سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اس وقت تجھے کیا حسرت ہوگی ذرا اس کے بارے میں سوچ۔ ایک آدمی ہوتا ہے جس نے پورا دن صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، دیہڑی کرتا ہے نا، کوئی شام کے وقت کوئی 50-60 پاؤنڈ اس کا بن جاتا ہے، وہ 60-70 پاؤنڈ لے کے جب گھر جا رہا ہو نا، اور کہیں پر وہ 60-70 پاؤنڈ اس سے گر جائے، گم جائے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے کہ میری 70 پاؤنڈ کی جو کمائی تھی پورے دن کی وہ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی ہے۔ تو سوچو جس کی ساری 70 سال کی محنت، 70 سال کی مزدوری وہ رہ جائے، اور وہ قبر میں تنے تنہا جا رہا ہو، مال کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی گاڑی ساتھ نہیں جا رہی، تنے تنہا خالی ہاتھ کفن لے کے جا رہا ہے، اس وقت اس کی حسرت کیا ہوگی؟ بزرگ نے یہ جواب دیا نا، تو اس تاجر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا واقعی حقیقت یہی ہے، جو کمایا ہے وہ ہے جو ہم آخرت کے لیے بھیجے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب یہ صورت انشاءاللہ جاری ہے، اگلے جمعے اس پر مزید کلام کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔